یہ ڈاکٹر محمد تبریز عالم بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہد بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے جی، آپ سنائیں تبریز بھائی؟ جی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ میں یہاں بریلی سے میں بول رہا ہوں، انڈیا سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، شاہد بھائی میں نے میرا ایک چینل ہے فیس بک پر، جس میں علی بھائی کی ویڈیوز پوسٹ کرتا ہوں۔ تو اچھا میں نے علی بھائی کی جو ویڈیو ہے جو رضاعت سے متعلق ہے، جو حدیث ہے کہ جو دودھ پیتا جو نامولود بچہ ہے جو 2 سال سے کم عمر کا ہے اور اس نے 5 بار کسی کا دودھ پیا ہے تو اس جی پر رضاعت ثابت ہوگی۔ ہم، تو وہ میں نے پوسٹ کیا تھا۔ تو ایک صاحب ہیں جو پاکستان کے ہیں اور وہ ابھی رہائش پذیر ہیں سائپرس میں۔ اچھا انہوں نے وہ ویڈیو دیکھا اور وہ اپنی ایک خالازاد بہن سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم، اور لیکن ان کا یہ ہے کہ ان کی جو خالہ ہے، اس لڑکی کی جو ماں ہے، اس نے ان کو ایک بار جب وہ چھوٹے تھے تو 2 سال سے کم عمر کے تھے تو انہوں نے ان کو دودھ پلایا تھا۔ اب ایک بار جب ایسا ہو گیا تو ان کی خالہ نے وہاں جو پاکستان میں جو حنفی جو علماء ہیں ان سے رابطہ کیا، تو انہوں نے یہ بولا کہ بھائی اس میں رضاعت ثابت ہوتی ہے اور ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب جب یہ ایسا ہو گیا ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو صحیح بات بتائی جائے، اور ان کے جو گھر والے ہیں وہ جو یعنی کہ جو ان کی جو خالہ ہیں جن کی بیٹی سے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فتویٰ مل جائے کہیں سے، یا پھر جو کورٹ میں جو وہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ جو قاضی ہے، قاضی بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے آپ فتویٰ لا کے دیجئے کہ آپ کی رضاعت ثابت نہیں ہوئی۔ تو میں یہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اور علی بھائی سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ پاکستان میں وہ کہاں پہ جائے جو ان کو فتویٰ ایسا مل جائے کہ نہیں اہل حدیث کے پاس چلے جائیں، اوکے۔ ان کے پاس چلے جائیں۔ ہمارے ادھر ایک اور بھی مسئلہ ہوتا ہے نا، ہمارے ادھر اکثر جب وہ حنفی لوگ پتہ ہے غصے میں طلاق دے دیتے ہیں نا، جی جی وہ جی پھر وہ سیدھا ان کے پاس چلے جاتے ہیں فتویٰ لینے کے لیے۔ جی ہاں جی ہاں، ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے یہ ہیں کہ بھائی ہاں چلو ہم سے وہ ہوا تو چلو ان کا، بٹ انڈیا میں بھی ایسی ہوتا ہے کہ جو حنفی جو مولوی ہیں وہ دوسروں کو تو طلاق دیتے رہتے ہیں، جب ان کی بچی کی طلاق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاق نہیں مانی جائے گی تو تم جا کے اہل حدیث سے فتویٰ لے لو۔ صحیح ہے۔ تو ابھی آپ علی بھائی کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہر ان کو فتویٰ جی چاہیے میں یہ تو کہنا آپ کی میں میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ایک بار وہ ریفارم کر دیں، مطلب ریفارم کر دیں کہ ان کی جو ہے وہ رضاعت نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اس نے 2 سال کا جب تھا تو اس شخص نے اپنی خالہ کا دودھ پیا تھا صرف ایک بار، اور وہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ پیا تھا یا نہیں پیا تھا۔ تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک بار مجھے کوئی بتا دے کنفرم کر کے کہ بھائی میری رضاعت جو ہے وہ میری وہ بہن جو ہے وہ اس سے بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے۔ نہیں تو علی تو بھائی نے ویڈیو میں بتا دیا ہے نا، تو اس کے بعد جی ہاں ابھی جی ہاں، کیا بتائیں گے؟ ویڈیو میں اور دوبارہ بھی یہ تو ویڈیو اگر کوئی آپ کو جانتے ہیں کہ جو فتویٰ اس طریقے کے دے سکتے ہیں تو وہ فتویٰ اگر دے دیں، کیونکہ ہم یہاں سے اگر فتویٰ کرواتے ہیں، انڈیا سے بھی انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کری ہے کہ میں فتویٰ یہاں سے کروا دوں، لیکن یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انڈیا کا فتویٰ پاکستان میں چلے گا۔ نہیں، آپ علی بھائی کیا بتائیں گے فتوے کے متعلق وہ کہاں سے لیں؟ لیکن یہ تو آپ پہلے حدیث علماء سے رابطہ کر لیں، وہی جی بیسٹ ہے، آپ ان سے ہی جی، رابطہ یا پھر پھر یہ کر لیں۔ بتا دیں کہ انہوں نے ایک بار دودھ پیا ہے تو ان کا رضاعت جو ہے وہ ہوگی یا نہیں نہیں ہوگی۔ آپ نے علی بھائی کی ویڈیو دیکھی ہے جس میں علی جی بھائی ہاں نے جی، میں نے تو بتایا ہے؟ پوسٹ کری ہے، میں نے تو اپنے ویڈیو پہ ہاں تو پوسٹ کری بس ہے ٹھیک اپنے ہے، وہی موقف ہے، گروپ پر۔ وہی موقف ہے علی بھائی کا، وہی جی ہاں جو انہوں نے بتا دیا وہی ہے نا، قرآن و سنت جی کے ہاں جی ہاں مطابق وہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جی ان ہاں کو جی وہ ویڈیو دکھائیں، جی ہاں انہوں نے دیکھ لی ہے نا، آپ بتا رہے ہیں انہوں نے دیکھی بھی ہے۔ جی جی، انہوں نے دیکھی ہوئی ہے، انہوں نے بس میرے کو یہ بولا کہ مجھے فتویٰ چاہیے، تو میں نے ہاں کہا تو ٹھیک ابھی ہے تو میں آپ کو یہاں سے بھی آپ کا دلوا ابھی سکتا ہوں۔ اصل ایشو ہے فتوے کا، کہ آپ کو جی ہاں فتویٰ جی ہاں چاہیے، جی تو ہاں وہ جی اہل ہاں جی ہاں حدیث ہاں وہ اہل حدیث علماء سے آپ لے لیں، جی جی ہاں جی ہاں جی، تو میں آپ ان وہاں کو سے لے لیں۔ یہ بات کنوے کر دوں گا میں۔ جی ہاں ان کو اہل حدیث علماء سے وہ لے لیں فتویٰ، حنفیوں سے لیں گے تو وہ تو جی جی آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ان کے فتوے پھر
कैसे होते हैं फिर? جی ہاں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی رضاعت جو ہے وہ ثابت ہو گئی ہے اور ان کی شادی نہیں ہو سکتی. ہاں تو آپ اہل حدیث سے لے لیں فتویٰ پھر. جی جی ٹھیک ہے. جی ویسے بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ کو مل رہا ہے فتویٰ تو آپ لے لیں. نہیں تو مجھے یہاں سے آپ ضروری مجھے یہاں پہ لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا، مجھے کہنا پڑے گا ان سے. ہاں تو فتویٰ تو جانا تو پڑے گا نا آپ کو فتویٰ لینے کے لیے. جائیں گے تو صحیح، ان کے پاس جائیں گے نا جس کا فتویٰ چلتا ہے، جو فتویٰ دے سکتا ہے. آپ وہی دے گا نا فتویٰ. جی 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 آپ تو کوئی محلے کا مولوی تو فتویٰ نہیں آپ کو لکھ کے دے گا. جی ہاں جی ہاں جس کے پاس اتھارٹی ہے وہی دے گا نا لکھ کے. جی ہاں جی ہاں. ٹھیک ہے. اگر علی بھائی اس کو پھر سے ایک بار ری انفورس کر دیں تو میں آئی ول بی ویری تھینک فل ٹو یو. میرے خیال میں وہ 1 گھنٹے سے اوپر کی ویڈیو ہے. وہ علی بھائی نے بڑے کا بھی وہ بتایا ہے، چھوٹوں کا بھی بتایا، اس میں وہ پوری ایک ایک لفظ واضح کر دیا ہے. اس کے بعد ابھی علی بھائی کیا کہیں گے؟ آپ بھی وہی کہیں گے. یہ ہے کہ وہ آپ حنفیوں کی کلاس لگوانا چاہ رہے ہیں. نہیں نہیں، میرا ایسا کوئی وہ نہیں ہے. مطلب اب یہی ہے نا ظاہر، جب وہ ایسے بلنڈر مارتے ہیں تو کریں گے تو وہ پھر جی علی بھائی تو بولیں گے نا. پھر جی ہاں وہی موقف ہے. دیکھ لیں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. ابھی سوال تو وہی ہے. جی. تو ان میں شخص نے ایک بار دودھ پیا ہے اور یہ تب 2 سال سے کم عمر کے تھے. میں 1 منٹ بھائی. ان کی جو خالہ جات جو فیانسی ہیں وہ پاکستان میں ہیں اور یہ ابھی جو رہائش پذیر ہیں یہ سائپرس میں ہیں. صحیح. اور یہ بھی کنفرم نہیں ہے انہوں نے پیا کہ نہیں. جی جی، وہ یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن صرف ایک وہ جو ہوتا نا کہ ایک شک مٹانے کے لیے ان کی جو خالہ ہیں وہ جو ہے یہ چاہ رہی ہیں کہ بھئی ہمیں فتویٰ مل جائے. میری بس ایک ریکویسٹ ہے کہ مطلب علی بھائی جو ہیں اس کے بارے میں ایک اپنی اوپینین دے دیں، بھلے ہی وہ 1 لائن کی ہو. ٹھیک ہے. میں نے یہ سوال نوٹ کر لیا. آپ کہتے ہیں جی وہ جو بھائی ہیں انہوں نے 2 سال کے جب تھے تو ان کو کنفرم نہیں ہے کہ انہوں نے دودھ پیا تھا. چلو پیا بھی تھا، سپوز ہم کر لیتے ہیں پیا بھی تھا تو 2 سال سے کم عمر میں 1 دفعہ پیا تھا. حنفی علماء کہتے ہیں کہ رضاعت ثابت ہو گئی ہے تو ان کا نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، لیکن قرآن و سنت کے مطابق تو نہیں ہوئی. تو اس میں 1 دفعہ آپ بتا دیں کہ ان کا جو حنفیوں کا موقف ہے وہ کس بنیاد پر ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، میں نے نوٹ کر لیا. آپ کا میں نمبر بتاتا ہوں سوال کا. آپ کا 5 نمبر سوال ہے آپ کا. ٹھیک ہے. جی ہاں جی ہاں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال نمبر 5 ہے ڈاکٹر محمد تبریز بھائی کا. پوچھتے ہیں ایک شخص نے 2 سال کی عمر میں اپنی خالہ کا دودھ پیا. اب یہ کنفرم بھی نہیں ہے کہ اس نے پیا ہے. تو حنفی کہتے ہیں کہ رضاعت ثابت ہو گیا ہے 1 دفعہ پی کر. اب خالہ کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا. اس پر رہنمائی فرما دیں. دیکھیں، میں نے پچھلے دنوں بڑی تفصیلی ویڈیو ملک بینک کے حوالے سے ریکارڈ کروائی تھی. اس میں نے صحیح مسلم کی حدیث کے حوالے سے بتایا تھا کہ رضاعت نبی الاسلام نے فرمایا 1 یا 2 دفعہ دودھ پینے سے نہیں، کم از کم 5 مختلف مواقع پہ دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے. اور وہ بھی بخاری مسلم میں آیا کہ رضاعت بھوک کی عمر تک ہے. اور بھوک کی عمر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں سورہ لقمان میں ذکر کر دی ہے، وہ 2 سال ہے. یعنی 2 سال کے اندر اندر اگر دودھ پیا، وہ بھی 5 مختلف اوقات میں، تو رضاعت ثابت ہوگی. اب چونکہ جن کے لیے آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں ظاہر ہے ان کا تعلق حنفی اسکول آف تھاٹ کے ساتھ ہے. ان کے نزدیک تو 1 دفعہ دودھ پینے سے بھی رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. اس لیے ہم مشورہ دیں گے کہ اس نکاح سے اجتناب ہی کیا جائے، کیونکہ بعد میں آپ کے لیے عذاب الہی بنے گا. کیونکہ اگر آپ فتویٰ بھی لے آئیں گے اہل حدیث سے، فتویٰ تو وہ آپ کو دے دیں گے لیکن وہ فتویٰ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے. یہ جو گالی ہے پوری زندگی قبر تک آپ کا پیچھا کرے گی. یا تو پھر آپ بغاوت کریں اس پورے سسٹم سے. حنفیت نے جو امت میں ایک فرقہ وارانہ سوچ پھیلائی ہے اس سارے سے بغاوت کریں، اور اس کے بعد آپ قرآن و سنت کے مسائل پہ عمل کریں تو وہ اور بات ہے. لیکن اپنی مرضی کا دین
قرآن و سنت سے لینا، باقی معاشرے کی شرمندگی کی وجہ سے اسی طریقے سے حنفیت کو فالو کرنا، نہ نماز کے معاملات اپنے درست کرنا سنت کے مطابق، نہ عقائد کو درست کرنا، بس ایک جز پکڑ لینا، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے میرا تو مشورہ یہی ہے کہ صرف شادی کرنے کی خاطر آپ اتنا بڑا رسک نہ لیں کہ جا کے اہل حدیث سے فتویٰ لے لیں، بہتر یہ ہے کہ اس رشتے سے اوائڈ ہی کریں۔ رہا قرآن و سنت کا مسئلہ، تو اس میں آپ یہ رشتہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کے کسی کام کا نہیں، کیونکہ قرآن و سنت سے تو آپ کا تعلق ہی نہیں ہے، آپ تو فقہ حنفی کے فالو کرنے والے ہیں۔ قرآن و سنت سے ان لوگوں کا تعلق ہے جنہوں نے واقعی رسول اللہ کے ساتھ اپنی نسبت مضبوط کی ہے اور باقی سارے معاملات میں فقہ حنفی سے بغاوت کر کے اس معاشرے کا سامنا کیا۔ ادروائز یہ بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے کہ اپنے نفس کا دین لینا شروع کر دیں۔